کہیں بوائلر پھٹ گیا, کہیں کیمیکل پھٹ گیا, کہیں کیمیکل گیس خارج ہوئی, مزدور مر گیا. لیکن اس کے بعد وہ مزدور آپ جانتے ہیں کہ جس کے پاکستان میں 17,500 روپے اس مزدور کی تنخواہ ہے, جن کی بحیثیت, جن کی جیبوں میں شاید روزانہ کی بنیاد پر 100 روپے بھی نہیں ہوتے, وہ 1.5-2 لاکھ روپے سے زائد تو کیسز میں پیشیاں بھگتانے میں خرچ کر چکے ہیں. السلام علیکم جی, میں ہوں کرن ناز. آج میرے ساتھ جو ایک خاتون بیٹھی ہوئی ہیں, جتنے لوگ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہوں گے شاید ان کے آس پاس اس طرح کے بہت سارے واقعات ہوتے ہوں گے, لیکن شاید ہم توجہ ہی نہیں دیتے, ہم سوچتے ہی نہیں ہیں, ہم کسی سے پوچھتے ہی نہیں ہیں کہ آخر اس کے ساتھ جو مسئلہ ہے وہ مسئلہ اس کا اپنا ہے یا کسی کی وجہ سے ہے. اگر کسی کی وجہ سے ہے تو کیا ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ اس کے مسئلے کو حل کروایا جا سکے؟ شاید نہیں. آج ایک خاتون جن کو میں نے اپنے پروگرام میں بلایا تھا, ان کی کہانی جب مجھے پتہ چلی ہے تو مجھے لگا کہ آپ لوگوں تک یہ بات پہنچانی چاہیے. ہم بہت زیادہ سنتے ہیں اور شاید خبروں میں چھوٹا سا ایک سلائیڈ چلتی ہے اور سلائیڈ آ کر نکل جاتی ہے کہ ایک مزدور جاں بحق ہو گیا, 4 مزدور وہاں پر گر کر دنیا سے چلے گئے, 5 مزدوروں کے ساتھ یہ ہو گیا, کہیں بوائلر پھٹ گیا, کہیں کیمیکل پھٹ گیا, کہیں کیمیکل گیس خارج ہوئی, مزدور مر گئے. لیکن اس کے بعد وہ مزدور آپ جانتے ہیں کہ جس کے پاکستان میں 17,500 روپے اس مزدور کی تنخواہ ہے, اور اس مزدور کے پیچھے 4-5 پیٹ لگے ہوتے ہیں. کیا کبھی آپ نے یہ جاننے کی کوشش کی ہے کہ وہ 4-5 پیٹ جب یہ ایک واحد سہارا 17,500 کا اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو پھر وہ 4-5 پیٹ وہ پڑھیں گے, وہ کھائیں گے, یا وہ بھوک کے لیے تڑپیں گے, یا پھر وہ رہنے کے لیے اپنے آس پاس کے رشتہ داروں سے التجائے کریں گے کہ خدا را ہمارا باپ چلا گیا ہے, ہمیں رکھ لو. فریدہ صاحبہ میرے ساتھ موجود ہیں جو کہ محمد الیاس صاحب ہیں, جو اب اس دنیا میں نہیں رہے ہیں. مزدور تھے, گھر چلاتے تھے, چھوٹے چھوٹے بچے تھے, اس دنیا سے چلے گئے. اور اس کے بعد 10-11 سالوں تک فریدہ صاحبہ نے کیسے زندگی گزاری ہے, میں ان سے بات کرتی ہوں. السلام علیکم فریدہ صاحبہ. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہے. فریدہ صاحبہ سب سے پہلے تو مجھے بتائیں کہ آپ کے شوہر کا انتقال کیسے ہوا؟ ان کو اٹیک ہو گیا تھا. گھر پر تھے؟ گھر پہ. کتنی تنخواہ تھی اس وقت جب یہ سانحہ ہوا, جب ان کا انتقال ہوا؟ یعنی کہ وہ مجھے نہیں بتاتے, خود اٹھاتے تھے خرچہ. تنخواہ کتنی تھی کچھ پتا ہے آپ کو؟ کچھ مجھے یاد نہیں. کچھ یاد نہیں ہے میرے کو یاد کچھ بچت ہوتی تھی اس وقت؟ میں بولی میرے ہاتھ میں بالکل بھی کچھ نہیں تھا. کچھ نہیں آتا, خود کرتے تھے. تو کیا آپ کا روزانہ کا خرچہ چلتا تھا, یا پھر ایک ہوتا ہے نا لوگوں کے گھروں میں پورے مہینے کا سامان آ جاتا ہے, آپ کے پورے مہینے کا سامان آ جاتا تھا؟ سامان لے لیتے تھے, جیسے اگلا لے لیا, پچھلا اتار دیا, ایسے ہی گزارا کرتے تھے. وہ بھی قرض لے کر چلتا تھا سب کچھ, ایک مہینہ. اور اس وقت آپ کے بچے کتنے تھے میرے جب انتقال ہوئے؟ جی 3 بچے تھے آپ کے. عمریں کتنی تھی ان کی؟ ایک 4 سال کی بیٹی تھی, 3 سال کا بیٹا تھا. یہ جب آپ کے ہسبینڈ کا انتقال ہوا تو اس وقت آپ کا سب سے چھوٹا بیٹا 1.5 سال کا تھا, اور پھر اس کے بعد آپ کی زندگی کیا سے کیا ہوئی؟ 1.5 سال کا بچہ, 4 سال کی بیٹی, اور 3 سال کا ایک اور بیٹا. ان سب کو ان کو چھوڑ کر آپ کیا کرتی؟ ان کو چھوڑ کر کہیں جاتی تھی یا ان کو ساتھ لے کے جاتی تھی؟ پھر آپ نے کیا کیا؟ عدت کے بعد تو آپ کو لگا ہوگا نا کہ میں نے نہیں کی. عدت آپ نے نہیں کی تھی؟ نہیں, میری چھوٹی بیٹی تھی نا پیٹ میں 2 مہینے کی, اس لیے. تو اچھا, آپ کے شوہر کے انتقال کے بعد پھر آپ کی ایک اور بیٹی بھی ہوئی, یعنی کہ اب آپ کے 4 بچے ہیں. تو اس کا انتقال ہوئی چھوٹی, اس کا انتقال ہو گیا. ادھر بھاگ ادھر بھاگ, اکیلی میں کیا کرتی. ان لوگوں نے بیچاروں نے ساتھ دیا, یونین والوں نے کچھ. تو میں بھی پڑھی لکھی نہیں, وہ میں بھول جاتی باتیں نا. اللہ. تو پھر آپ نے اپنا گزارا کیسے کیا؟ کیا کرتی تھی آپ؟ یہی ہے نا کہ یونین والے کچھ دیتے تھے, کچھ ہے نا جھاڑو پوچھا کر کے. جب آپ کے شوہر کا انتقال ہو گیا اس وقت آپ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ رہتی تھی, سسرال والوں کے ساتھ رہتی تھی؟ سسرال والوں کے ساتھ, دیوروں نے ایک کمرہ دیے, وہ بھی لڑتے جھگڑتے ابھی تک. اور وہ گھر ہے کس کا؟ وہ ہماری نانی ساس, آپ کی نانی ساس کا گھر ہے. تو آپ کو ایک کمرہ وہاں پر دیا ہوا ہے؟ دیوروں نے دیا ہوا ہے. خرچہ اٹھاتے ہیں, بچوں کی کچھ کفالت کرتے ہیں؟ بالکل بھی نہیں. آپ کے ماں باپ کی طرف سے بھی کوئی نہیں تھا آپ کی کفالت کرنے والا؟ کیا آپ نے سوچا کہ آپ کے شوہر کا انتقال ہو گیا, کیا گھر والوں نے یہ چاہا کہ آپ کی شادی کر دی جائے؟ میں نے خود بچوں کی وجہ سے نہیں شادی کی. جب میں نے حالات دیکھے اپنے تو اس لیے میں نے کی نہیں.
میرے گھر والوں نے ہی بولا. اب آپ ناظرین یہ وہ خاتون ہے کہ جو اپنا مقدمہ لے کے گئی ہیں عدالت میں. کتنے سارے ایکٹ موجود ہیں پاکستان میں, اتنے سارے قوانین مزدوروں کے لیے موجود ہیں, اتنے سارے حقوق ہیں مزدوروں کے, لیکن یہ ایک مزدور خاتون کی بیوہ یہاں پر بیٹھی ہوئی بتا رہی ہیں کہ ان کے بچوں نے کتنی مشکل, کتنی اذیت ناک زندگی گزاری ہے. پھر ان کا سفر یہ گئی عدالت کہ وہاں سے شاید ان کو کچھ انصاف مل سکے. کتنے سال ہو گئے آپ کو عدالت آتے جاتے؟ 10-12 سال ہو گئے. 10-12 سال ہو گئے. آج تک کچھ انصاف کی توقع ہے؟ ابھی تک تو کچھ ہے نہیں. کیا لگتا ہے آپ کو انصاف ملے گا آپ کو؟ ملنا تو چاہیے لیکن لگتا تو نہیں کہ ملے گا. اور یہ جو آپ پیشیاں بھگتتی ہیں, پیشیوں پر جاتی ہیں, اس کا خرچہ کتنا ہوتا ہے؟ میں نے یونین والے دیتے, یہ مجھے لے کے جاتے گھر سے. یونین والے آپ کا ساتھ دے رہے ساتھ دیتے ہیں, ہیں. اور آپ سمیت اور کتنی ایسی خواتین ہیں؟ اور ہے لیکن اب میں گن نہیں سکتی, لیکن میں تو ان کے ساتھ جب میری تاریخ ہوتی میں جاتی ہوں, اپنا کام چھوڑ کے جاتی ہوں. یہی بچوں کو کھلانا جو ہوتا ہے. کچھ کہنا چاہیں گی عمران خان سے؟ کچھ کہنا چاہیں گی چیف جسٹس سے؟ کچھ کہنا چاہیں گی؟ بس یہی کہنا چاہوں گی کہ میرے کو میرا حق دے دے, میرے بچوں کا حق دے دے. وہ تو ماضی آئے گا نہیں, میرے بچے ظاہر رہ گئے نا. اللہ اللہ. ناظرین یہ بڑی کسی ماں کے لیے, ایک ایسی ماں جو خود نہ پڑھ پائی ہو, لیکن ہر ماں اس دنیا میں چاہتی ہے کہ اس کے بچوں کو کم از کم وہ تعلیم دے سکے, وہ معاشرے میں رہنے کے لیے ایک بہترین شہری بنا سکے. وہ چاہے کوئی بھی ہو, کوئی بھی ماں ہو, ہر ماں اپنے اولاد کے لیے یہی چاہتی ہے. لیکن اس عورت نے زندگی کی اتنی تلخیاں دیکھی, اتنی سختیاں دیکھی, اور ساتھ ساتھ اپنے بچوں کو تعلیم بھی نہیں دلوا سکی. تو اس بات کا غم شاید ان کو راتوں کو سونے نہیں دیتا ہوگا. اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بہت ساری آسانی کرے. وقار صاحب بھی میرے ساتھ موجود ہیں جو کہ جنرل سیکرٹری ہیں, مزدوروں کے حقوق کے لیے پچھلے 15 سال سے کام کر رہے ہیں. میں ان سے بھی بات کرتی ہوں. وقار صاحب کیا مسائل ہیں؟ اتنے سارے ایکٹس ہیں, اتنے سارے حقوق ہیں, آخر کچھ ہو کیوں نہیں پا رہا ہے؟ آج تک کتنے لوگوں کو انصاف ملا ہے, یا کتنے لوگوں کو ان کے حقوق ملے ہیں؟ بہت مشکل سے ہیں. جیسے میں نے بتایا کہ انصاف بہت زیادہ مہنگا ہے, جو عام آدمی نہیں خرید سکتا. انصاف ملتا نہیں ہے بلکہ خریدا جاتا ہے. آج کراچی میں ایک مقدمے کی فیس کم سے کم 1.5 سے 2 لاکھ روپے ہے. 5 لاکھ روپے تو ملنے ہیں معاوضے کے طور پر, اس میں سے 1.5 سے 2 لاکھ کا مقدمہ اگر ہو جائے تو پیچھے بچتا کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں. وہ تو پیشیوں میں آنے جانے میں گزر جاتا ہے. پھر یقیناً وہ مجبوراً وہ ان کے ساتھ کمپرومائز کر لیتے ہیں تو تاکہ ان کو 50-60 ہزار لاکھ روپے مل جائے, باقی چھوڑ دیتے ہیں. یہ جو بیوہ آپ کے سامنے بیٹھی ہوئی ہیں, ان کا مقدمہ جب داخل ہوا تو ان کی انتظامیہ ہائی کورٹ چلی گئی. ہائی کورٹ اس کمپنی کی انتظامیہ جہاں ان کے شوہر کام کرتے تھے. نیشنل ریفائنری پاکستان کی بہت بڑی ریفائنری ہے. صحیح. اور ایک ریفائنری نہیں اس سیٹ کی, بلکہ اٹک ریفائنری بھی اسی کی ہے, اٹک سیمنٹ بھی اس کی ہے, اور بہت سارے بڑے بڑے ادارے ہیں. اربوں روپے کی پرافٹ ہے. لیکن افسوس یہ ہے کہ کسی غریب کو جو ہے چند لاکھ روپے نہیں دیتے. اس کا حق 5 لاکھ روپے بھی نہیں ہے. اس وقت جب ان کے شوہر کا انتقال ہوا, اس وقت کے قانون کے مطابق صرف 2 لاکھ روپے کمپلسری گروپ انشورنس ملنا تھا, اور چند لاکھ روپے اس کے واجبات ہیں جس کو ہم گریجوٹی کہہ سکتے ہیں, یا چھٹیوں کی رقم وغیرہ. اس میں سے 1 ٹکا بھی نہیں دیا گیا. 1 ٹکا بھی نہیں ملا. اللہ سر, اب جو کیسز آپ لے کر چل رہے ہیں, کسی میں بھی انصاف کی توقع یا امید ہے, لگائی جا سکتی ہے؟ ہاں, یہ ہے کہ ہم کو انصاف ملے گا, لیکن سر کب کسی ملے کو گا؟ ملا ہے ابھی تک؟ ہاں, بہتوں کو انصاف ملا ہے. کتنے سالوں بعد؟ یہی 10-15 سال 20 سال. کتنے لوگ اس میں مر گئے؟ اس کو ہم انصاف نہیں کہہ سکتے جو اگر 15 سال کے بعد ملے اور لاکھوں روپے خرچ کرنے کے بعد ملے. اور سر کتنے لوگ مر گئے؟ کئی سینکڑوں ہزاروں لوگ مر گئے انصاف. آپ اگر کسی دن ایسا سیگمنٹ رکھیں کہ میں اس عدالت میں آپ کو لے جاؤں کہ جہاں معذور قسم کے لوگ آ کے بیٹھتے ہیں, اور آپ کو یقین کرتے ہیں کہ آپ سمجھیں کہ یہ زیادہ سے زیادہ سال یا 6 مہینے زندہ رہ سکتا ہے, اس سے زیادہ نہیں آسانی رہ کرے. سکتا. جو تکلیف کی بات یہ ہے کہ جب جن وقتوں میں یہ کیسز چل رہے ہوتے ہیں, یعنی 10-12 سال ہو گئے, تو اس وقت کے ایکٹ کے تحت 2 لاکھ روپے کا صرف معاوضہ دینا تھا.
آج یہ 5 لاکھ یا 10 لاکھ اگر معاوضہ ہو گیا ہے تو وہ تمام لوگ جن کی بحیثیت جن کی جیبوں میں شاید روزانہ کی بنیاد پر 100 روپے بھی نہیں ہوتے, وہ 1.5 2 لاکھ روپے سے زائد تو کیسز میں پیشیاں بھگتانے میں خرچ کر چکے ہیں. ایک میسج ہے تمام پرائیویٹ کمپنیز کے لیے, تمام لوگوں کے لیے کہ اللہ رب الجلال کے ساتھ جب آپ تجارت کرتے ہیں تو اللہ آپ کے مال میں اور زیادہ اضافہ کرتا ہے. اللہ کسی کا رکھتا نہیں ہے. آپ 1 قدم بڑھتے ہیں, اللہ 10 قدم آگے بڑھ کر آپ کو دیتا ہے, آپ کو نوازتا ہے. اگر مالک نے آپ کو نوازا ہوا ہے, آپ کو کچھ دیا ہوا ہے, تو خدا کے لیے مزدوروں کا حق تو نہ ماریں, ان کی تو آہیں نہ لیں, ان کے ساتھ تو انصاف کریں. جو جس کا حق ہے اس کو کم از کم وہ حق تو دیں. اور پھر دوسری بات حکومت کے لیے کہ خدا را کچھ نہ کچھ ایسا کریں, کوئی ایسی قانون سازی کریں. عمران خان صاحب جو آپ نئے پاکستان کے اور مزدوروں کے پاکستان کی بات کرتے ہیں, ان مزدوروں کے لیے کچھ کریں, ان کے اہل خانہ کے لیے کچھ کریں, ورنہ ان کی آہیں یہ عرش ہلا دیں گی.